بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہرت تھی جب نکاح ہو گیا تو میں نے چھپ کر ہیلے سے جا کر دیکھا تو جیسا سنا تھا اس سے زیادہ پایا۔ میں نے حفظ سے اس کا ذکر کیا، انہوں نے کہا نہیں، ایسی حسین نہیں ہے جتنی شہرت ہے۔ امت المومنین میں سب سے آخر ہیں حضرت ام سلمہ کا انتقال 59 یا 62 میں ہوا ہو۔ اس وقت 84 سال کی عمر تھی۔ اس لحاظ سے نبوت سے تقریباً 9 برس پہلے پیدا ہوئی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ کا انتقال کے بعد ان سے نکاح ہوا اور حضرت زینب کے مکان میں مقیم ہوئے۔ انہوں نے وہاں دیکھا کہ ایک مٹکے میں جو رکھے ہیں اور ایک چکی اور ہانڈی بھی۔ انہوں نے جو خود پیسے اور چکنائی ڈال کر ملیدہ تیار کیا اور پہلے ہی دن حضور کو وہ ملیدہ کھلایا جو نکاح کے دن اپنے ہی ہاتھ سے پکایا تھا۔ ان کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب بنت جحش سے ہوا۔ یہ حضور کی پھوپھی زادہ بہن ہیں۔ ان کا پہلا نکاح حضور نے اپنی مفتنی حضرت زینب بنت حارثہ سے کیا تھا۔ ان کے طلاق دینے کے بعد اللہ ذی الشان نے خود ان کا نکاح حضور سے کر دیا، جس کا قصہ سورہ احزاب میں بھی ہے۔ اس وقت ان کی عمر 35 سال کی تھی۔ مشہور قول کے موافق ذی القعدہ 5 میں نکاح ہوا۔ آواز نے 2 میں لکھا ہے کہ مگر صحیح 5 ہے اور اس حساب سے نبوت سے گویا 70 سال قبل ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کو اس پر فخر تھا کہ سب عورتوں کا نکاح ان کی اولاد نے کیا اور ان کا نکاح اللہ ذی الشان نے کیا۔ حضرت زینب نے جب ان کو طلاق دی اور عدت پوری ہو گئی تو حضور نے ان کے پاس پیغام بھیجا۔ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک اپنے اللہ سے مشورہ نہ کر لوں، اور یہ کہہ کر وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی اور یہ دعا کی، یا اللہ، تیرے رسول مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اگر میں ان کے قابل ہوں تو میرا نکاح ان سے فرما دے۔ ادھر حضرت قرآن شریف کی آیت فَلَمَّا قَضَىٰ زَیدٌ مِنْہَا وَطَرًا زَوَّجْنَاکَہَا نازل ہوئی تو حضور نے خوشخبری بھیجی۔ حضرت زینب خوشی کی وجہ سے سجدے میں گر گئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کے ولیمے بڑی شان سے کیا۔ بکری ذبح کی اور گوشت روٹی کی دعوت فرمائی۔ ایک جماعت کو بلایا جاتا تھا اور جب وہ فارغ ہو جاتی تھی تو دوسری جماعت اسی طرف بلائی جاتی تھی کہ سب ہی لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ حضرت زینب بڑی سخی تھیں اور بڑی محنتی، اپنے ہاتھ سے محنت کرتی اور جو حاصل ہوتا وہ صدقہ کر دیتی۔ انہی کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ سے سب سے پہلے مرنے کے بعد وہ ملیں گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ بیویاں ظاہری لمبائی سمجھیں، اس کی لکڑی لے کر سب کی ہاتھ ناپنے شروع کر دیے۔ دیکھنے میں حضور سود کا ہاتھ
سب سے لمبا ملا، مگر سب لمبائی سمجھی کہ مجھ سے سب سے پہلے مرنے کے بعد وہ ملیں گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ بیویاں ظاہری لمبائی سمجھ اس کی لکڑی لے کر سب کے ہاتھ ناپنے شروع کر دیے۔ دیکھنے میں حضرت سعود کا ہاتھ سب سے لمبا ملا، مگر جب حضرت زینب کا انتقال سب سے پہلے ہوا، جب سمجھ میں ہاتھ کی لمبائی سے مراد صداق کی کثرت تھی، روزے بھی بہت زیادہ رکھتی تھیں۔ 20 میں انتقال فرمایا۔ حضرت عمر نے نماز جنازہ پڑھائی۔ 50 برس کی عمر تھی۔ ان کا قصہ اسی باب کے 10 پر بھی گزرا ہے۔ ان کے بعد آپ کا نکاح حضرت جویریہ بنت الیاس بن ابی شرارہ سے ہوا ہے۔ غزوہ مریشی میں قید ہو کر آئی تھیں اور غنیمت میں حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔ قید ہونے سے پہلے مصعب بن صفوان کے نکاح میں تھیں۔ حضرت ثابت نے ان کو نوعد کیا، سونے پر مکتب کر دیا۔ مکاتب اس غلام یا باندی کو کہتے ہیں جس سے یہ مقرر کر لیا جائے کہ اتنے دام تم اگر دے دو تو تم آزاد۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے اور ایک درہم تقریباً 3.5 آنے کا۔ اس حساب سے 9 اوقیہ کی قیمت 87 ہوئی اور 4 آنے کا اگر درہم ہو تو 90 ہوئی۔ یہ حضور کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی قوم کے سردار حادث کی بیٹی ہوں، یریہ ہوں۔ جو مصیبت مجھ پر نازل ہوئی آپ کو معلوم ہے۔ اب اتنی مقرر پر میں مکاتب ہوئی ہوں اور یہ مقرر میری طاقت سے باہر ہے۔ آپ کی امید پر آئی ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ میں تجھے اس سے بہتر راستہ بتاؤں کہ تجھے مال ادا کر کے آزاد کراؤں اور تجھ سے نکاح کر لوں۔ ان کے لیے اس سے بہتر کیا تھا؟ بخوشی منظور کر لیا اور 5 میں مشہور قول کے موافق اور بعضوں نے 6 میں اس قصے کو بتایا ہے، نکاح ہو گیا۔ صحابہ نے جب سنا کہ بنو المصطلق حضور کی شمرال بن گئیں تو انہوں نے بھی اس راستے کے اعزاز میں اپنے اپنے غلام آزاد کر دیے۔ کہتے ہیں کہ ایک حضرت جویریہ کی وجہ سے 100 گھرانے آزاد ہوئے جن میں تقریباً 700 آدمی تھے۔ اس قسم کی مصلحتیں حضور کے ان سب نکاحوں میں تھیں۔ حضرت جویریہ نہایت حسین تھیں، چہرے پر ملاحت تھی۔ کہتے ہیں کہ جو نگاہ پر پڑ جاتی تھی اٹھتی نہ تھی۔ حضرت جویریہ نے اس لڑائی سے 3 دن پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ یثرب سے ایک چاند چلا اور میری گود میں آ گیا۔ کہتی ہیں کہ جب میں قید ہوئی تو مجھے اپنے خواب میں تعبیر کی امید بندھی ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال کی تھی اور زویہ العدل میں صحیح قول کے موافق
20 वर्ष की उम्र में मदीना तैयबा में इंतकाल हुआ। 65 वर्ष की उम्र में मदीना तैयबा में इंतकाल हुआ और बाज़ों ने उनका इंतकाल 56 में 70 वर्ष की उम्र में लिखा है। उम्मी अल मोमिनीन हुजूर उम्मे हुबैबा अबू सुफियान के साहबजादी, उनके नाम में इख्तिलाफ है। अक्सर अफसरों ने मरमाल और बाज़ों ने हिंद बताया है। उनका पहला निकाह आबिद अल्लाह बिन जहश से मक्का मुकर्रमा हुआ था। दोनों मियाँ बीवी मुसलमान हो गए थे। कुफ्फार की तकलीफ के बादौलत वतन छोड़ना पड़ा और हबस की हिजरत दोनों ने की। वहाँ जाकर खाविंद निसारनी हो गया और ये इस्लाम पर बाकी रही। उन्होंने उसी रात में अपने खाविंद को ख्वाब में निहायत बुरी शक्ल में देखा। सुबह को मालूम हुआ कि वो नशरानी हो गया है। उस तन्हाई में, उस हालत में उन पर क्या गुजरी होगी अल्लाह ही को मालूम है।